الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت صحت ہے، اور صحت کی نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت نہیں ہوتی۔ صحت کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ صحت اچھی ہو تو آدمی علم توجہ سے حاصل کرتا ہے، عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دین کی خدمت کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ صحت کو برقرار رکھنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب اچھی اور خالص خوراک ہے۔ ایک بہت بڑا سبب اچھا اور ستھرا صاف ماحول ہے، اور ایک بہت بڑا سبب ایکسرسائز، ورزش اور تربیت ہے اپنے جسم کی۔ تو یہ سارے جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں طلباء کو پانی اچھا پلایا جائے۔ جو طلباء یہاں پڑھتے ہیں یا جو مہمان تشریف لاتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کرتے ہیں۔ پانی اچھا بھی ہو، پھر اس کو فلٹر بھی کیا جائے اور معیاری صحت مند پانی پلایا جائے۔ خوراک میں طلباء کو خالص گندم کی روٹی کھلائی جائے، سبزی کھلائی جائے، دال کھلائی جائے اور گوشت فریش پیش کیا جائے۔ ہم اس کا اہتمام جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری خواہش ہوتی ہے کہ طلباء روزانہ تھوڑے وقت کے لیے ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، چہل قدمی کریں۔ اس سے بیماریوں سے کافی حد تک نجات مل جاتی ہے۔ تو ہمارے اساتذہ نے مشورہ کیا کہ ہم سال میں کم از کم 2 دن ایسے رکھیں کہ جس میں تعلیم نہ ہو، صرف طلباء کے لیے ٹورنامنٹ منعقد کر کے کھیلوں کا اہتمام ہو، مختلف کھیلیں ہوں جس میں طلباء کی جسمانی ورزش ہو۔ تو آج یہ 2019 سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ آئندہ سال اس کا دورانیہ بڑھا کر کچھ کھیلیں بھی بڑھا دی جائیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس عمل کو مبارک فرمائے اور قبول فرمائے، کیونکہ ہم اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، دین کے لیے کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے۔ اور جو کام بھی دین کے لیے کیا جائے، دین سمجھ کر کیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ ایسا مومن کہ جو طاقتور ہو اور قوی ہو، اللہ تعالیٰ کو اس مومن سے زیادہ پسند ہے جو نحیف، ضعیف اور کمزور ہو۔ اور یہاں یہ بات سمجھیں، اگر کوئی کمزوری ہے بڑھاپے کی وجہ سے وہ الگ چیز ہے، کمزوری ہے بیماری کی وجہ سے وہ الگ چیز ہے۔ اس سے مراد وہ کمزوری ہے جو اپنی غفلت کی وجہ سے ہو، کہ آدمی غافل ہے، خوراک کا اہتمام نہیں کرتا، ورزش کا اہتمام نہیں کرتا، سونے کا اہتمام نہیں کرتا، اور جسم میں کمزوری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا مومن پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو قوی اور طاقتور ہو، تاکہ دین کا کام خوب طاقت کے ساتھ کرے۔ اس لیے ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر کا ذوق ہے کہ آدمی خوراک بھی اچھی کھائے اور کام بھی اچھا کرے۔ اور میں تو ہر جگہ یہ بات عرض کرتا ہوں طلباء کو، تعلق والوں کو، کہ کھانا بھی خالص ہونا چاہیے اور اللہ کے دین کا کام بھی خالص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماحول کو برقرار رکھے، شرور سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، ماکرین کے مکر سے بچائے، ساحرین کے سحر اور جادو سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں طلباء سے پھر گزارش کروں گا کہ اس خوبصورت گراؤنڈ، خوبصورت لان، اچھے ماحول کی قدر کریں۔ جب آدمی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ مزید نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ کے اساتذہ جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں،
طالب علموں کی طرح طالب علم بن کے آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایسے اساتذہ کی بھی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے۔ باقی میں ہوں یا آپ کے اساتذہ ہیں، نبی نہیں ہیں، امتی بشر ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہم جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں، کچھ نہ چاہتے ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی کوتاہیاں دیکھیں تو اللہ کے لیے نظر انداز کیا کریں، معاف کیا کریں اور درگزر فرمایا کریں، جیسے اللہ تعالیٰ مزید نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو نشست ہے، اتفاق سے ہمارے دوست ہیں، سید اطہر علی شاہ صاحب ہیں، بلگرامی صاحب ہیں، کراچی سے تشریف لائے ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، بہت اچھا ان کا اسکول کا تعلیم کا سسٹم ہے، بہت اچھا۔ یہ 3 دن کے لیے تشریف لائے تھے، وہ ہماری خواہش ہے کہ آج کے جو انعامات ہیں وہ انہوں کے ہاتھوں تقسیم ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں تو آپ کے ساتھ ہم تو تقسیم کرتے ہی رہتے ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مہمانوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانوں کے لیے ہدایات ہیں، اور ایک بڑی واضح ہدایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر اعتقاد، ایمان اور یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کو عزت دے۔ تو مہمان کو عزت دینا یہ مہمان کا حق ہے، یہ مہمان پر احسان نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے کہ ہم نے مہمان کو عزت دے کر مہمان پر احسان کیا ہے، یہ مہمان پر احسان نہیں کیا، مہمان کا حق ہے۔ اگر ہم وہ حق پورا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم سے مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سب حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔